وہ اپناتے رہیں گے. اس وقت اور بھی میرے ساتھ ملازمین موجود ہیں جو بہت زیادہ غم و غصے میں ہیں, ان سے میں مزید کامران اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. جو پریزیڈنٹ لاہور پریس کلب اعظم چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اعظم صاحب آپ کے وقت کا. اعظم صاحب کیا کہیں گے؟ اب بول نیوز کا جو ہیڈ آفس ہے اس وقت کراچی میں, وہاں پر کسٹم حکام موجود ہیں اور اس وقت سرچ کیا جا رہا ہے پورے آفس کو, اور کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا. میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ اس طرح دندناتے ہوئے ایک ادارے کے لوگ بول آفس میں میڈیا کے اندر داخل ہوں اور وہاں پر کام کرنے والے صحافیوں کو وہاں پہ ہراس کیا جائے. دیکھیں, صحافت ایک کریٹو جو پروفیشن ہے, اس میں کریشن ہوتی ہے, لوگوں کا دماغ لگتا ہے. جب لوگوں کو اس طرح ڈرائیں گے, خوفزدہ کریں گے, تو اس سے کیا جرنلزم کی جائے گی. پاکستان پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ جو فریڈم آف سپیچ ہے اس میں 157 نمبر پر پاکستان سٹینڈ کر رہا ہے 180 ملکوں میں سے. اور اس وقت جو حرکتیں یہ حکومت کر رہی ہے, جو فاشزم کی مثالیں اس وقت قائم کی جا رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فریڈم آف سپیچ میں دنیا کے آخری نمبر پر چلا جائے گا. یہ پاکستان کی بھی بدنامی کر رہے ہیں, پاکستان کی جمہوریت کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور بنیادی انسانی حقوق کی بھی یہاں پہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور میڈیا کے ساتھ جس طرح گلا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو بولنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف مقدمات درج کریں. جس طرح شعیب شیخ صاحب کو گرفتار کیا گیا, اور یہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ اتنے پرانے مقدمات جو کہ ختم ہو چکے ہیں, عدالتوں سے جو بری ہو چکے ہیں لوگ, ان مقدمات کو دوبارہ کھول کے اب جس طرح کی یہ ابھی کسٹم والے آپ کے آفس میں داخل ہوئے ہیں اور 2015 کی انوینٹریز مانگ رہے ہیں. کیا یہ سو رہے تھے؟ اگر اس وقت انوینٹریز میں کوئی گڑبڑ خدا نخواستہ تھی تو یہ سو رہے تھے؟ کاروائی تو ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جو 7-8 سال جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسٹم کو حکام کیا کرتے رہے ہیں, اور پتہ نہیں یہ تو بول کے اوپر آ جائے ہیں. پتہ نہیں کون سے لوگوں نے کون سی اسمگلنگ کی ہوگی اور ان کی ملی بھگت سے کی ہوگی. ان کو شرم آنی چاہیے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے, تھریٹ کرتے ہوئے. اداروں کو بند کرواتے. پاکستان میں پہلے بے روزگاری اور آپ دیکھیں کہ بھوک ناچ رہی ہے, اور یہ اداروں کو بند کر کے پاکستان میں اور جو ہے یہاں پہ بے روزگاری پھیلا رہے ہیں, بھوک میں اضافہ کر رہے ہیں. ان کو بالکل احساس نہیں ہے. سر, ہزاروں لوگوں کا روزگار جڑا ہے, اور اس طرح کی جب سچویشن دیکھیں گے, جو امپلائیز ہیں, جو ورکرز ہیں, جو یہاں پر کام کر رہے ہیں, جن کے گھروں کا روزگار ہے, بول سے منسلک ہیں وہ سب لوگ, یقیناً وہ پریشان بھی ہوں گے, لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں. دیکھیں, یہ تو ہمارا ورکر ہے جو ہر قسم کے بد میں بھی کام کر لیتا ہے. میں سلام کرتا ہوں اپنے اس ورکر کو, جرنلسٹ کو, لیکن کیا حکومت اس قابل چھوڑ رہی ہے کہ لوگ یہاں پہ سانس لے سکیں, لوگ زندگی گزار سکیں, لوگ روٹی کھا سکیں؟ حکومت کی ہر ممکن کوشش ہے کہ جو اس گورنمنٹ پہ تنقید کرے گا, جو سچ دکھائے گا, جو آئینہ دکھائے گا, اس کو نیست و نابود کر دو, اس کو گرفتار کر لو, اس کو دارے بند کروا دو. لیکن یہ والی حرکتیں اس سے کتنی دیر چلیں گی؟ ان کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کے آخری دن ہے, اور آخری دنوں میں آگے یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. کیا انہوں نے آگے سیاست نہیں کرنی؟ کیا پاکستان نے آگے نہیں بڑھنا؟ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں, آج ایک وہ چینل جو آپ کے چینل کی مخالفت کرتا ہے, آج سے 25 سال پہلے اسی نون لیگ کی حکومت نے اس ادارے کو بھی بند کیا تھا, اس کا بھی پیپر بند, اس کے بھی کسٹم نے وہاں پہ چھاپے مارے تھے. یہ اس مسلم لیگ نون کی حکومت کا یہ وتیرہ ہے کہ جو ادارہ بولے گا اس میں کبھی کسٹم چڑھ جائے گی, کبھی کوئی اور ادارہ چڑھ جائے گا. ان کو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ابھی ہمیں جوائن اور اسٹوڈیو سے قاسم سوری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, فضا اکبر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آذر صدیق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. آذر صدیق صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گا. ماہر قانون ہیں آپ بنا کسی نوٹس کے